کا نام نامی سن کر، آپ کا مبارک نام سن کر یا ذکر کر کے درود پاک نہ پڑھنا، یہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی محرومی کا باعث ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ درود سننا ہے، نبی پاک کا نام سننا ہے تو درود ضرور پڑھنا ہے، ورنہ کہیں جنت کا ہی راستہ نہ بھول جائیں۔ تو اپنی عادت بنائیں کہ کچھ لوگ معاذ اللہ لکھنے میں بھی درود پاک کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، بولنے میں بھی شارٹ فارم بولتے ہیں، یعنی آدھا درود پڑھتے ہیں، پورا درود پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب اگر آپ مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، بیان میں بھی بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، تو کبھی کبھی ہم نام سنتے ہیں درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے، یا پڑھتے ہیں نام مبارک لیتے ہیں اور درود پاک پڑھنا رہ جاتا ہے۔ تو علماء اس کا بڑا پیارا حل بتاتے ہیں کہ بندہ پورے دن میں ایک مخصوص مقدار میں، مثال کے طور پہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 یا اس سے زیادہ بار درود پاک پڑھ لے، تو جو دن بھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود نہ پڑھ سکا، تو یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اس کا آلٹرنیٹو ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ آج تو ویسے بھی جمعرات ہے، جمعرات تو مبارک رات ہے، اور پھر کل جمعہ کا دن ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیں جمعرات جمعہ تو ہے ہی درود پاک پڑھنے کا وقت۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آٹے کے تاجر تھے جو آٹے کا کام کرتے تھے، نام تھا ان کا حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن ان کے پاس لوگ آتے تھے، آٹا خرید کے جاتے تھے۔ ایک سید صاحب آئے، اور سید صاحب آ کر کہتے ہیں کہ مجھے آٹا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آٹا لے لیجئے۔ کہا پیسے دیجئے۔ کہا ایسا کرے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، آپ یہ قرض میرے نانا جان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لکھ لیجئے۔ اب ان کو سید نے جب ایسی بات کہی تو عاشق رسول تھا آٹے والا، کہتا ٹھیک ہے۔ یہ بات اور سیدوں کو پتہ چلی، اب ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی سید آتا، کہتا غریب جو تھے وہ کہتا آٹا دے دیں، قرض لکھ دیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر۔ اور یہ بندہ بانٹتا رہتا، سیدوں کی بڑی تعظیم، سیدوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ۔ آخر کار جب ان کا انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، تو اس رات 7 نیک لوگوں نے، اس شہر کے 7 نیک لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی بن ابراہیم سبز رنگ کا ریشم کا حلہ پہنے، یعنی قیمتی لباس پہنے ہیں، اور جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں۔ پوچھا اے علی بن ابراہیم، ایسا مقام ایسا انعام کیسے حاصل ہوا؟ کہتے ہیں جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب سیدوں کی خدمت کی اور اس پر صبر کیا، اس کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس پا لیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو سیدوں کی خدمت کرتے ہیں، آل رسول کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بڑی برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ، اب امام حسن کون ہے؟ امام حسین کے بڑے بھائی جان، صحابہ کرام اور اہل بیت میں پیار کیسا تھا یہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے شخصیات صحابہ کس طرح اہل بیت کا ادب کیا کرتے تھے یہ بھی سننے کو ملے گا۔ امام حسن مجتبیٰ ایک بار امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پتہ چلا کہ اندر بڑی اہم کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے ہی بیٹے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو امام حسن نے سمجھا کہ حضرت عمر کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، تو آپ خود واپس آ گئے، آپ بھی اندر جانے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ تو اب جب حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے، تو آپ نے فوراً دوبارہ عرض کی کہ حضور کرم فرمائے، کسی کو بھیجا کہ حضرت کو گھر لے کر آئے عزت کے ساتھ۔ جب وہ آئے تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ شہزادہ حضور آپ واپس کیوں چلے گئے تھے، واپس کیوں تشریف لے گئے؟ تو فرمایا میں نے سوچا کہ جب سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہوگی، تو میں واپس آ گیا۔ یہاں فاروق اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا،
واقعی کمال کی بات ہے. احسان ماننا اس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا انت احق بالاذن منہ، یعنی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو تشریف لانے کی کھلی اجازت دی جائے، یعنی آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرُ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْتُمْ، فرمایا ہمارے سروں پر جو بال ہیں اللہ کے بعد آپ ہی لوگوں کے سبب اگے ہیں. یعنی جو ملا ہے ہمیں وہ آپ اور آپ کے خاندان کی برکتوں سے ملا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یعنی فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک ہی کا صدقہ ہے. اور یاد رکھیے یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، سچی بات ہے. آج بھی ہم جو یہاں موجود ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے، یہاں تک کہ جو سانس چل رہی ہے یہ بھی سید زادوں کے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. بلکہ سچ کہوں میں اور آپ تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا تھا لولا محمد ما خلقتک، یعنی اے آدم علیہ السلام اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا بھی نہ فرماتا. سب کچھ بنا ہے کس کے لیے؟ ہم کہتے ہیں نا وجہ تخلیق کائنات. رسول پاک کون ہے؟ ریزن آف دا all کریشن. سب کچھ بنا ہے وہ میرے آقا کے صدقے بنا ہے. بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، بنے دو جہان بدن میں ہے جان دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب کچھ وجہ ہی نبی پاک کے صدقے یہ کائنات سجائی گئی ہے. اور کیا خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ جو کچھ ملتا ہے نا وہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک حدیث آپ نے یہ سن لی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کنفیوژن آئے کہ نبی پاک کے کیسے مل رہا ہے، پیارے آقا کے ذریعے کیسے مل رہا ہے؟ دینے والا تو رب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں. آپ قاسم نعمت ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں. جبھی تو ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروان. یہ سارا ہی اچھا ہمیں تو صدقہ ملا ہے، انبیاء کو بھی صدقہ ملا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اللہ اکبر، یہ شان ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پھر نبی پاک کے صدقے جو میرے آقا کی عطرت ہے، نبی پاک کی جو اولاد ہے اس کی شان بھی بڑی نرالی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہیں. آیت کریمہ پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. بڑی مشہور آیت ہے یہ قرآن کی، اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. یعنی وہ آیت کریمہ جس میں اہل بیت اطہار کی پاکی کا بیان ہوا ہے. ارے اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان.
آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کی پاکی کا قرآن بیان کر رہا ہے، ان ہستیوں کے بارے میں تو آپ سوچیں نا، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں ایک دو باتیں اس آیت کے تحت ذہن میں رکھنی ہے۔ قرآن کریم کے سیاق و سباق یعنی اگلی اور پچھلی آیتوں میں اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک ہیں، کیونکہ اس جگہ انہی سے خطاب ہے، انہی کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، لہٰذا قرآن کی روشنی میں اس آیت میں اہل بیت سے مراد محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، یعنی امہات المومنین، جو مومنین کی مائیں ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی شیر خدا، امام حسن اور امام حسین اور دیگر اولاد پاک کو بھی اس میں شامل فرمایا، لہٰذا حدیث شریف کی روشنی میں اس فضیلت میں اولاد پاک بھی شامل ہے۔ اب یہاں میرے اور آپ کے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب ذرا یہ بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک سے محبت وہ تو ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ تو امید ہے کہ سب نے کئی بار سنا ہوگا ہے، ہم جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں نا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، جملہ یاد آ رہا ہے کچھ ہے؟ سب کو یاد آ رہا ہے، مانا شاید بہت تھوڑوں کو پتا ہوگا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ جمعے کا خطبہ آدھا یاد ہو گیا سن سن کے، مگر امام صاحب کہتے کیا ہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، کبھی تو اس کا ترجمہ پڑھے نا، ماشاءاللہ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ورنہ کتابیں آ گئی ہیں خطبات رضویہ کی، بہت خوبصورت خطبہ ہوتا ہے ویسے جمعے کا، یہ موضوع میرا نہیں ہے، ورنہ اگر جمعے کے خطبے کے ترجمے کو ہی بیان کیا جائے نا، ایک شاندار بیان ہے اس میں، شاندار نصیحت ہے۔ تو یہ جملہ سنتے ہیں نا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے۔ ہاں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، the first condition، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک سے محبت نہ کی جائے، مگر کیا نبی پاک کی اولاد سے بھی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے، قرآن پاک کی ایک اور آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر ہے 23، سورت کا نام سورہ شورا اور پارہ نمبر ہے 25۔ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ، یعنی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ محبوب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ بڑی گہری بات ہے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں۔ کیا اس سے مطلب کیا ہوا کہ جو ساری دنیا میں دین پھیلا، سب کی ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ہم تک قرآن پہنچایا، رب کا پیغام پہنچایا، اتنی میرے آقا نے قربانیاں دی، آقا فرماتے میں تم سے کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہتا، مجھے تحفے نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، ہاں میں ایک چیز کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور وہ کیا فرمایا؟ البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کے رشتہ داروں کی محبت، یہ دین کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ہم سے ایک چیز فرمایا ہے کہ مجھے اگر دینا ہے تو میرے گھر والوں سے، میرے بچوں سے، میری آل سے محبت کرنا۔ اگر پھر بھی کوئی نبی پاک کی آل سے بغض رکھتا ہے، سرکار کی فیملی کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، ارے اس سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت اشعار ہے نا، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، ان میں ایسا جمال رکھا ہے۔ اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمان اور نبی پاک کا یہ سمجھانا صحابہ کو اور ہمارے اہل بیت کی محبت جس طرح نبی پاک نے بتائی، پھر بزرگان دین نے عمل کیسا کیا؟ اب ذرا واقعہ سنیے گا۔ 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، ابھی ہم 15ویں صدی میں ہیں، آلموسٹ 800 سال پرانے بزرگ، ان کا نام کیا ہے؟ امام حافظ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی، بہت علمی شخصیت تھے، علم حدیث میں آپ کا بہت بڑا مقام۔ آپ ایک روایت ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، پھر دوبارہ یاد ہے نا امام حسین کے بڑے بھائی ہمارے سر کے تاج شہزادہ امام حسن مجتبی بیمار ہو گئے۔ اب جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، انہوں نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا آئیے ہم چلتے ہیں اور شہزادہ حضور امام حسن مجتبی کی عیادت کرتے ہیں۔
حضرت زبیر بن عوام یہ بھی صحابی رسول ہیں اور سارے ہی صحابہ الحمدللہ نیکیوں کے حریص ہیں. البتہ اس وقت ان کی کوئی مصروفیت تھی. حضرت زبیر بن عوام نے معذرت کی کہ میں ابھی ساتھ نہیں چل سکتا. تو حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ اے زبیر کیا آپ نہیں جانتے کہ بنو ہاشم کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے اور ان کی زیارت کرنا نفل عبادت ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. کیسی نرالی شان ہے آل رسول کی, صرف زیارت کر لے بندہ تو اس کو نفل عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے. دیکھیں ہمیں پنجتن پاک کی صحبت تو نہیں ملی, ہم نبی پاک کے زمانے میں تو نہیں تھے نا, مگر آج بھی ہمارے درمیان سادات کرام موجود ہیں, آج بھی ہمارے درمیان آل رسول موجود ہے اور دنیا بھر میں موجود ہے. اور یہ بھی ان کی خصوصی شان ہے. یزید پلید نے سادات کرام کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی, وہ خود مٹ گیا, مگر آج بھی دنیا کے کونے کونے میں حسینی اور حسنی سید موجود ہیں. مٹانے والا مٹ گیا, جس کو مٹانا آیا تھا, جس کو تباہ کرنے وہ آئے تھے, وہ کیسے آباد ہوئے کہ آج پوری دنیا میں ان کی آل موجود ہے. جبھی تو کا شاعر لکھتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یہ بات, یہ فلسفہ سمجھ جائیے گا. آج کل کیا ہوتا ہے, پچھلے دنوں دنیا میں کچھ جنگیں ہوئیں, سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا تذکرہ ہوا, تو لوگ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں, اچھا بھائی یہ بتاؤ کس ملک کے کتنے جہاز گرے, کس ملک کے کتنے جناب ہڈے تباہ ہوئے, کس ملک میں کتنے لوگ مارے گئے, تو پھر طے کرو کون سا ملک جیتا ہے. جس کا زیادہ نقصان ہوا وہ ہار گیا, جس کا نقصان کم ہوا وہ جیت گیا. یہ دنیا میں اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس اسی طرح بنائے جاتے ہیں نا. مگر یہ عجیب جو ہے وہ جنگ ہے, بیسیکلی اس کو جنگ بھی نہیں کہہ سکتے. امام حسین تو لڑنے گئے نہیں تھے, مگر اگر آپ غور کریں تو اعداد و شمار میں امام حسین والوں کا تو زیادہ لاس ہوا تھا, نقصان تو ان کا زیادہ ہوا. تقریباً سارے مرد شہید ہو گئے سوائے ایک دو کے. ادھر ہزاروں یزیدی واپس گئے ہیں, یہاں تو خواتین بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے. لیکن مجھے بتاؤ نا, جو یزید کا نام لینے والا کون ہے؟ کون کہتا ہے کہ وہ جیت گیا؟ کون کہتا ہے کہ کامیابی نصیب ہوئی؟ دنیا بھر میں صدیاں گزر گئی, لوگ اسے لعنت دے رہے ہیں, یزیدیوں کو لعنت مل رہی ہے. اور ساری دنیا میں اگر دلوں پر راج ہے تو امام حسین کا راج ہے. یزیدی فوج برباد ہو گئی, ان کی سوچ برباد ہو گئی. شہید امام حسین ہوئے مگر دفن یزیدی سوچ ہو گئی. تبھی تو شاعر لکھتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہمیں بھی یہی سوچنا ہے. تھوڑے ہیں یہاں تو یار غلط کام زیادہ ہو رہا ہے, سارے ہی کر رہے ہیں, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, میں بھی انہی کے ساتھ ہو جاتا ہوں. امام حسین بھی یہی کر لیتے نا. اے حسینیوں, اے امام حسین سے محبت کرنے والوں, میرے امام یہ درس دے کر گئے ہیں, چاہے تعداد میں تم تھوڑے ہو مگر حق کے ساتھ کھڑے رہنا, باطل کے ساتھ مل نہ جانا, برائی کا ساتھ نہ دینا, ان کے آگے گھٹنے مت ٹیک دینا. بے شک تم کچھ کر نہ سکو مگر روز قیامت انشاءاللہ حسینی قافلے میں شامل ہو جاؤ گے. آج لوگ حرام کام پتہ ہی کیوں کرتے ہیں, ان کو شیطان کہتا کیا ہے, یار سارے ہی تو جھوٹ کہتے ہیں, میں اکیلا جھوٹ چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا, میری مارکیٹ میں سارے ہی تو حرام کام کر رہے ہیں, میں اکیلا اگر ملاوٹ نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. اچھا جناب سارے ہی بے حیائی کر رہے ہیں, میں اکیلا کر لوں گا تو کیا پرابلم ہو جائے گی. ارے کیا کرے جناب, معاشرے میں بھی تو رہنا ہے, بچوں کی خوشی کے لیے, دوستوں کی خوشی کے لیے. ہماری فیملی کا رسم و رواج ہی ایسا ہے کہ ہمیں ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. اللہ اکبر, ارے اتنے کمزور ایمان والے ہو گئے. ایک طرف کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں, اور جہاں غلط کام ہو رہا ہے وہاں ہار مان جاتے ہو, ان کے ساتھی بن جاتے ہو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے احادیث میں مضمون ملتا ہے, ایمان کے کچھ درجے بیان ہوئے حدیثوں میں, جس کا مضمون ہے کہ جب برائی ہوتا دیکھے, مومن وہ ہوتا ہے کہ جب برائی ہوتا دیکھے تو ہاتھ سے روکے. اب علماء نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی کہ ہاتھ سے کون روک سکتا ہے. فرمایا جو حکمران ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اگر مجھے سن رہے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے, کنٹرول دیا, اب ہاتھ سے برائی کو روکیں. ایسا تو ایمان ہونا چاہیے نا. فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے روکے. اب زبان سے کون روکے گا؟ جو علماء ہیں, جو مبلغین ہیں, جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے. مجھے اگر سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو جناب اللہ نے لائکس دیے ہیں, فالوز دیے ہیں, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زبان سے برائی کو روکیں. مگر بدقسمتی یہ ہے آج تو لائک لیے ہی غلط کام کی دعوت دے کر ہے نا, برائی پھیلانے کے لیے تو لائک ملے ہیں, الٹے کام کریں گے, ناچ گانے کریں گے, حرام کام کریں گے تو ملین فالوورز ہو جائیں گے, خوب ڈالر آئیں گے. حالانکہ ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بولنے کا موقع دیا ہے,
تو زبان سے روکو. اور سب سے آخری درجہ ایمان کا کیا فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, تو کم از کم دل میں برا جانے ہیں. مگر کیا دل میں برا جان رہے ہیں؟ یہ تیسرا درجہ بھی نہیں ہے اب تو لوگوں کے پاس. ذرا ڈھول تماشا شروع ہو جائے, مسجد کے باہر ہی شروع ہو جائے, تو لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے. آتش بازی شروع ہو جائے, حالانکہ حرام ہے یہ جو فائر ورکس ہوتے ہیں, لوگ نکل نکل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی حرام کام کو آپ